نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصرت رحمت ایلیگنس لرننگ فورم آج بہت میری ہارٹ ٹچنگ اس سینس میں، کیونکہ میں بچپن سے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ماما بہت شوق سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جب ویڈیو چلتی تھی، پی ٹی وی کی بات میں بتا رہی ہوں، تو وہ بہت اچھی اس کا جو وے تھا اس کلپ کا چلنے کا، بہت سکون ہوتا تھا اس ویڈیو کو دیکھ کے۔ تو مجھے آج یہ یاد آیا کہ ہم اس چیز پہ بات کر سکتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے اپنے لیے بہت سے نام رکھے ہیں۔ جب آپ اللہ کے تمام ناموں کو ان کے معنی کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا سلامو، یا مومنو، یعنی کہ 99 نیمز۔ اور مجھے بھی یاد ہے جب میں نے چینل بنایا تھا تو آئی واز ٹرائنگ کہ میں اپنے چینل پہ نا اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ویڈیو ڈالوں، بٹ کاپی رائٹ کی وجہ سے وہ نہیں ڈال پاتی تھی، اور میری اپنی وہ شاید اس وجہ سے اس سیکوینس سے میں نہ پڑھ پاتی۔ بٹ جس اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کتنا طاقتور اور کتنا اللہ کا کتنا ہر چیز، ہر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہر ایک میننگ الگ ہے۔ یا رحمان، یا رحیم، کہ تو رحم کرنے والا، تو رحمان ہے، اور اتنا طاقتور ہے، یہ کتنا طاقتور کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور چیزیں ہمیشہ اس کے کن کہنے سے ہوتی ہیں، اور جہاں وہ کن نہیں کہتا، پوری دنیا کو زور لگانا چاہے تو تب بھی وہ کام نہیں ہو پاتا۔ اس کی بہت ایگزامپل، بہت ریئل ٹائم ایگزامپل آئی کین انڈرسٹینڈ، آئی کین ریلیٹ دس ورڈ کن۔ 2012 میں جب ماما فرسٹ ٹائم ICU میں گئی، اینڈ آئی اسٹل ریمبر، پوری دنیا کے لوگ، پورے فیملی ممبرز، ایوری ون واز سیٹ کہ شاید نہیں، نو مور، اینڈ آئی اسٹل ریمبر دیٹ مومنٹ۔ It was the time, it was the moment. I was strike. I was literally believe on Allah, and I was just thinking کہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ ساری دنیا فضول بول رہی ہے، تو نے کن کہنا ہے۔ یہاں تک کہ ماما وینٹ سے جب واپس آئی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے کن ہی کہا تھا۔ سیم ایگزامپل 13 میں اگین وہی بات تھی کہ ماما کا ڈائگنوز نہیں ہو پا رہا تھا کہ ان کو پرابلم کیوں ہوئی ہے، کیا ہوئے۔ انہیں ٹیسٹ سارے کروا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، بٹ ان کی پرابلم آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہی۔ وہ دوبارہ وینٹ پہ گئیں، اور پھر اسی اللہ نے کن کہا، اور وہ ماما کو ہمارے پاس واپس صحت تندرستی کے ساتھ بھیجا۔ کہتے ہیں نا کہ اس کن میں بہت طاقت ہے، بہت طاقت ہے، بہت اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے۔ اور جہاں سے وہ نہیں کہتا، یعنی جب اس نے کچھ نہیں کہنا ہوتا، جیسے 21 میں، 18 میں بھی ماما ICU میں گئی، اور 18 میں بھی ریکور ہو کے آ گئی، بٹ 18 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور ماما ٹھیک ہو گئی، بٹ 21 میں اس کن کا مطلب کچھ اور نکلا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ پوری دنیا کو زور لگانا چاہیے، تمام ارکان کو طاقت استعمال کرنی چاہیے۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی ہو سکتا۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، یا جب بھی ایسی صورتحال آتی ہے، کسی رشتہ دار سے کوئی امتحان آتا ہے، یا زندگی میں کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، مصیبت، آزمائش یا دباؤ کا لمحہ آتا ہے، تو اس وقت پہلا انسان ہمارا ہوتا ہے۔ جو کچھ ہمارے دل میں یا ذہن میں آنا چاہیے، میرا مطلب ہے کہ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، اور میں نے اس سے بہت رابطہ بھی کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب دنیا میں
اس سے تھوڑی دور ہو چکی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایسا ہی ہے. جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے، جب ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے، تو ہمارے ذہنوں میں بہت سارے ڈیفرنٹ لوگس آتے ہیں، بہت سارے ڈیفرنٹ ریلیٹیوز آتے ہیں، بہت سارے ڈیفرنٹ ریلیشنز آتے ہیں، بہت سارے ڈیفرنٹ آپ کو لگتا ہے کہ بس آپ سب کو کال کر لیں، آپ سب کو پوچھیں کہ کیا ہے، ماما کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں. بٹ اللہ از دا اونلی ون جس نے کن کہنا ہے اور ہو جانا ہے. اس ٹاپک کو جو اس سے میں بات کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ. دیکھیں جب 12 میں ماما گئیں، 13 میں ماما گئیں، 18 میں ماما گئیں، تو میں یہ بات کہنے میں مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ایک سب سے میجر بہت بیسک پوائنٹ آتا ہے کہ بابا واز ود می. شاید بابا کی جو ایک موجود ہونا ہی نا ایک بہت بڑی بلیسنگ تھی، ایک بہت بڑی پاور تھی. ڈیٹ ٹائم آئی اسٹل ریممبر کہ میں نے کبھی ادھر ادھر نہیں دیکھا تھا، کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ فلاں رشتہ دار کو کال کر لو، فلاں کو کر لو، کیونکہ ریزن اللہ پہ بابا کا بلیو اور ماما کا بلیو بہت اسٹرانگ ہوتا تھا. تو اس کی وجہ سے میری ایک آلریڈی بات انڈرسٹینڈیبل تھی کہ اوکے فائن، ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ ہے ساتھ تو پھر کسی کو کیا کہنا. بٹ آن دا ادر سائڈ شاید یہ غلطی میں کہہ سکتی ہوں. آئی واز لٹل بٹ ویک 2021. I was asking many people, many relatives کہ ماما کو کیا ہے، ماما کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی. شاید اللہ سے کلام نہیں کیا تھا، لیکن اللہ بہت بہتر جانتا ہے جو اللہ نے کیا. اینی ویز یہ تو ہماری چیز چلی ہے. اور آپ یہ دیکھیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم سب دنیا میں اس سے تھوڑی دور ہوتے جا رہے ہیں. جو میں نے اپنی ریئل ٹائم ایگزامپل بھی دے دی ہے کہ مجھے لگا کہ شاید میں اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں جس وجہ سے مجھے کنیکٹڈ ہونا چاہیے، جس کے لیے وہ تکلیف اور پریشانی اور ازمائش ہمیں ہمیشہ بڑھتی ہی رہتی ہے. اگر انسان میں کسی چیز کی ہمت ہو سکتی ہے، یا یہ لوگ آپ کو ہمت نہیں دے سکتے، لوگ آپ کو ہمت نہیں دیتے، لوگ تو آپ کی بنی بنائی ہمت کو بھی توڑ دیتے ہیں، اور یہی آپ کو حوصلہ بن سکتے ہیں. زندگی کی کسی بھی موڑ پر جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے آپ کے ذہن اور آپ کے دل میں جو بات آنی چاہیے وہ صرف اور صرف یہ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے. اینڈ اٹ واز دا ورڈ آف مائی مدر. آئی اسٹل ریمبر وین ایور آفٹر بابا کوئی چیز ہونی، کوئی مسئلہ ہونا، تو میں نے کہنا کہ بیٹا آپ کے میرے ساتھ اللہ ہے نا، اللہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے. اور چاہتے جاتے بھی انہوں نے مجھے اللہ کے سپورٹ کیا. تب مجھے احساس ہوا، تب مجھے پتہ چلا کہ میں نے اس دفعہ جو گیپ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں لوگوں سے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ ہی ہے سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ نہیں کرنا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو تنہا نہیں چھوڑا. جب آپ اس شخص کی صحبت کو اپنے ساتھ محسوس کریں گے یا اسے اپنے قریب پائیں گے، اور آپ کو یقین ہوگا کہ وہ آپ کے قریب ہے، اور وہ آپ کے مسائل کو بھی جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ آپ کے آنسو سنتا ہے، آپ کی سسکیاں، وہ بے ساختہ باتیں بھی جو آپ نے نہیں کی، کیونکہ وہ آپ کے جسم سے زیادہ قریب ہے، وہ آپ کی شہرک کے پاس ہے، وہ آپ کے دل میں ہے. جہاں آپ اسے پائیں وہ وہاں موجود ہے. اس ذات کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے آپ کو اپنے سے جوڑ لیا ہے. آپ جہاں کہیں بھی ہوں بس اس سے بات کریں، اسے بتائیں، اور یہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا. آپ کے ذہن میں جو پہلی چیز آنی چاہیے وہ یہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اس کے بعد سے ایسی تبدیلی آئے گی، اور آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی جو آپ نے کبھی محسوس نہیں کی ہوں گی. جو سکون، جو راحت، در حقیقت ہم سکون دینے والوں سے سکون نہیں مانگتے، ہم اللہ سے سکون نہیں مانگتے نا، ہم لوگوں سے مانگتے ہیں. ہم اس کے بندوں سے سکون چاہتے ہیں جو آپ کو دینے کی طاقت نہیں رکھتے. غلط کرتے ہیں، ہم لوگوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ لوگ تو نہیں سکون دے سکتے، امن وہ نہیں دے سکتے، وہ جو خود اس پر انحصار کرتے ہیں. یہ ویسی ہی بات ہے کہ میں آئی ریممبر چھوٹے ہوتے جب کبھی کوئی پاؤں میں درد ہوا تو ایک دو ریلیٹیوز کبھی کسی پیٹھ پہ لے کے گئے، تو میں نے لٹرلی بات کی کہ ماما اگر یہ کچھ کر سکتے تو اپنی ذات کے لیے نہ کر لیتے. یہ ویسی ہی بات ہے کہ آپ لوگوں سے بھی کہتے ہیں، کوئی کتنا بھی طاقتور ہو، کوئی کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو، کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. صرف اللہ کی واحد ذات ہے جو آپ کو سب کچھ دے سکتی ہے، جو آپ کو دینے کی طاقت نہیں رکھتے، جو خود اس پر انحصار کرتے ہیں. وہ بھی تو اللہ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا.
جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، کسی آسرے کے بغیر، کسی سہارے کے بغیر، تو آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ يسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن والي متعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كباسمه شيء وهو السميع البصير اللهم صل أول الصلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على دمال ماتك ومزاج كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفنا الذكر الغافلون.